السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الحال پوری دنیا میں کرونا وائرس کی دہشت پوری دنیا کے لوگوں کے اندر بسا ہوا ہے، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنی باتوں کو لمبی نہ کھینچ کر دو چار باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی معمولی سی عذاب ہے، نہ کہ انسان کی جانب سے۔ انسان کی کوئی ہمت ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے عذاب یا اس طرح کی مہاماری دے سکتا، صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مہاماری کے روپ سے ہو یا وائرس کے روپ سے ہو یا بیماری کے روپ سے ہو، صرف اور صرف اللہ کے جانب سے ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی یہ عذاب ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب متعین کر دیتا ہے تب پھر اس عذاب سے نہ ہم اور آپ بچ سکتے ہیں اور نہ بچ سکیں گے۔ اس لیے کہ کوئی بھی عذاب ہو یا پھر وائرس ہو یا پھر کسی طرح کی بیماری ہو، ان سب کے اپنی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طاقت استعمال کرنے کو نہ کہے۔ وہ اپنی طاقت بالکل ہی استعمال نہیں کر سکتا اور نہ اس کا کوئی طاقت ہے اپنی ذاتی۔ بہرحال آج جو سوشل میڈیا میں پھیل رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے صلاح اور مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھوتے رہیے اور صاف ستھرا رہیے، تبھی آپ اس وائرس اس مہاماری سے نجات پا سکتے ہیں، تو ہم بھی اس بات کا سہمت ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی اور اسلام کبھی بھی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ ان سب چیزوں کی طرف غور کریں، ان سب چیزوں کی ان سب کو ترجیح دیں، پاک اور صاف رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب باتوں کی اسلام کے ساتھ مخالفت کیسے کرتا ہے؟ اسلام ان سب بات کو مخالفت کس طرح کرے؟ اس لیے کہ حدیث میں بھی آیا ہے الطہور سطر الایمان، پاک صاف رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، علاج بھی کرائیں، اس لیے کہ یہ سب ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر کو دکھانا، اپنے علاج کروانا، یہ سب ایک ذریعہ ہے۔ آپ بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں، آپ کسی بھی بیماری یا کسی بھی مصیبت کے ساتھ لاپرواہی نہ کریں، ان سب چیزوں کی اجازت اسلام میں بھی نہیں دیتا۔ بہرحال آج جو پوری دنیا کرونا وائرس سے خوف کھا رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کرونا وائرس کی خوف سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوف ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اجازت سے ہم لوگ ایک قدم چل بھی نہیں سکتے، اپنی سانس بھی نہیں لے سکتے اور نہ ہل اور ڈول سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی اس مہاماری سے بچنے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اپنے گناہوں کی اقرار کریں، 5 وقتوں کی صلوات ادا کریں۔ جب آپ 5 وقت کی صلوات ادا کریں گے تو آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی، وضو کرنا پڑے گا، وضو کرنا فرض ہے، اور آپ کو صاف اور ستھرا پاک رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ جب 5 وقت کی صلوات ادا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض آپ کے اوپر کیا گیا ہے 5 وقت کی نماز، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر نے جو صلاح مشورہ دیتا ہے کہ آپ ہاتھ دھوتے رہیے، منہ دھوتے رہیے، تو آپ 5 بار اگر دن میں دھوتے رہیں گے تو آپ ڈاکٹر کے بھی صلاح اور مشورہ کو آپ پوری کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نفل صلوات ادا کریں، دان خیرات اور صدقہ کریں، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رو کے اللہ کے پاس توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور خاص کر ان دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں تجھ سے کوڑھی اور جنون یعنی پاگل پن اور مہاماری اور جن بیماریوں کے بارے میں نہیں جانتا، ان سب بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا پھر جس کو دعا یاد کرنے کی دشواری ہوتی ہے یا وہ دعا یاد نہیں کر سکتا،
تو لوگ اپنے اپنے بھاشا میں اللہ کے پاس رو رو کر پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ آپ ڈاکٹر کا بھی صلاح مشورہ لیتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی عذاب ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کتنا بڑے سے بڑے عذاب ہوں گے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی خطرناک عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہو جائے۔ اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان سب باتوں کو بولنے میں بھی مجھے افسوس ہوتا ہے، پھر بھی بولنا پڑ رہا ہے کہ آج اس مہاماری کا خوف آدمی کے اندر اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارے بعض محلہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ کو بھی بند کر رہے ہیں۔ بتائیے ہماری ایمان کی تقاضا کتنی ہے؟ یہ اللہ سے خوف ہوا؟ یہ تو مہاماری، یہ کورونا وائرس سے خوف ہوا۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ مسجد نہ بند کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پر دیکھیے، جگہ جگہ پر سننے میں نظر کے سامنے مسجد کو بند کر دے رہے ہیں، کوئی مت آئیے گا۔ یہ بالکل اللہ کے خوف نہیں ہوا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور یہ سب چیز میرا دل کبھی بھی گوارا نہیں دیتا ہے جو کسی بھی عبادت کو بند کر دیا جائے۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وائرس، اللہ تعالیٰ کی یہ وائرس کبھی بھی اور کہیں بھی کسی بھی جگہ جا سکتا ہے، چاہے آپ شیشے کا صندوق بنا کر اندر کیوں نہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔